قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ سورۃ ممتحنہ کی 28واں پارہ ہے، سورۃ ممتحنہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی آپ کے پاس اگر مومن عورتیں آئیں وہ اس بات پر آپ سے بیعت کریں، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، کہ وہ شرک نہیں کرے گی اللہ کے ساتھ، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، غلط الزام نہیں لگائیں گی کسی کے اوپر، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیکی کے کاموں میں، فبایعہن، آپ ان سے بیعت کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت کیجئے، فبایعہن واستغفر لہن، اللہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب تصوف کا جو سارا دار و مدار ہے وہ بیعت پر ہے، جو ایک پیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، اب وہ ان سب چیزوں میں بیعت لیتا ہے، شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، یہ بیعت تصوف اور کیا چیز ہے؟ وہ قرآن کے اندر اس کا بیان آیا ہے، کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں تصوف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، اور بھیج دے ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو آیتیں ان کو تلاوت کر کے سنائے تیری، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت یعنی سنت اور حدیث کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 129 ہے سورہ بقرہ کی، بہت ہی اہم سبق ہے آج کا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امتحانات پاس کیے، اعلیٰ نمبروں میں پاس کیے، اور ان امتحانات کے نتیجے میں اللہ پاک جل شانہ نے امامت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کی، بہت سی چیزیں اللہ پاک سے مانگی، ان میں سے ایک چیز یہ مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ بھی پچھلی آیت نمبر 128 کے اندر کل ہم نے پڑھا، اے ہمارے رب میری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، مسلمۃ لک، ایسی امت بھیج، ایسی قوم بھیج، ایسی برادری بھیج جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ امت مسلمہ کی دعا کی، اب اس امت کے لیے ایک نبی کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری اولاد کے اندر ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ ایک تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز، خود ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اعزاز مانگ رہے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ رسول میری اولاد کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول ہو جو ان پر تیری آیات کو پڑھ کر سنائے، یعنی تلاوت کرے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر ان کو کتاب کی تشریح بھی سمجھائے، اس کے معنی اور مفہوم بھی سمجھائے۔ مطلب یہ ہے کہ تلاوت اور معنی اور مفہوم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں پر ثواب ہے، دونوں قرآن کا حکم ہے، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کے اصحاب جو ہے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض اصحاب سے تو جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ان کے بارے میں، وہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، وتر کی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ ایک دن ایک رات میں ختم کرتے، بعض 3 دن 3 رات میں ختم کرتے، اور 7 دن کے اندر قرآن ختم کرنا، یعنی روزانہ ایک منزل پڑھنا، قرآن کی 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھنا تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد کا معمول تھا۔ تلاوت کلام پاک، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط، 100% غلط ہے، یہ قرآن کی بالکل صریح نص کے خلاف ہے کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تلاوت کا فائدہ ہے،
اللہ پاک جل شانہ اس پر ثواب، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، نورانیت عطا فرماتے ہیں، نور عطا فرماتے ہیں، دلوں کو جلا بخشتے ہیں خود صرف تلاوت سے۔ ہمارے قرہ حضرات تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت سن کر ہی کوئی معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کسی اور زبان کے ہوتے ہیں، قرآن کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، زبان بھی وہ عربی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے نا تلاوت بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں، 2 پڑھے گا 20 اور 3 پڑھے گا، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، میم الگ، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم 3 لفظ پڑھے ہیں، 3 لفظوں پر 30 نیکی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ تو تلاوت ہو گیا، پہلا فرض منصبی۔ دوسرا ہے وَجُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم، معنی اور مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بھئی قرآن کیا چاہتا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی منشا کیا ہے، اللہ پاک قرآن سے کیا چاہتے ہیں ہم سے، قرآن بیان کر کے تو یہ تو پتہ چلے گا ترجمہ پڑھنے سے ہی، تفسیر پڑھنے سے ہی۔ اس کے فضائل بھی زیادہ ہیں، اور اس کے بغیر نہ ہم قرآن کو نافذ ہی نہیں کر سکتے، اپنی باڈی پہ نافذ نہیں کر سکتے، پورے معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتے، ملک کے پوری دنیا کے اندر نافذ نہیں کر سکتے جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں۔ ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ترجمہ پڑھیں گے ہم تو پھر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے اللہ پاک کے بندے سے محبت، اور جو نہیں ماننے والے ان کے لیے اللہ پاک کے عذابات، تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور فرمایا کہ والحکمہ، اور سنت مستقل حجت ہے۔ والحکمہ، حکمت کی تعلیم، حکمت ویسے عام طور ہمارے ہاں دانائی کو کہتے ہیں، سمجھداری کی بات کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد تمام مفسرین، جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ سنت رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس سے مراد ہیں۔ تو یہ بھی محفوظ ہیں حدیث مبارکہ۔ بہت بڑے فتنے اٹھے ہیں، اور اٹھ کر حدیث کے منکرین حدیث کا انکار کرنے والے، اور وہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ سراسر گمراہی پر ہیں، غلط ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمیں کافی ہے۔ اب حدیث نہیں ہوگی تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھائی حدیث کو پڑھنا بھی ضروری ہے، حدیث کا ساتھ بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھی، حکمت سکھانا، سنت سکھانا، طریقہ سکھانا کہ قرآن پر عمل کرنا کیسے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تلاوت آیات، قرآن سمجھانا، حدیث سمجھانا، 3 ہو گئے، چوتھا یزکیہم، ان کو پاک کرے، تزکیہ کرے۔ تزکیہ نفس صحبت صالح سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوگا، ان کو سمجھانے سے ہوگا، پاک کرنے سے۔ تو یہ تزکیہ نفس کو دوسرے لفظوں کے اندر تصوف کہہ لیں، یہ تصوف کو شرک نہیں ہے۔ یہ ہم غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں بہت سے لوگ، جو یہ کہتے ہیں تصوف شرک ہے۔ تصوف شرک نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تصوف میں ہوتا کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تصوف میں ہے کیا، بس سنی سنائی مولیوں سے بات آگے چھوڑ دی، ہر بندے کے منہ پہ زبان پہ رٹا لگا تصوف شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، صوفیہ شرک کروا۔ کسی نے کہا شرک ہے؟ جو کرتے ہوں گے، جو صوفیاء ہمارے بڑے اولیاء کرام بزرگ گزرے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی توحید سکھائی انہوں نے ہمیں، صحیح معنوں میں توحید سکھائی ہی انہوں نے ہمیں۔ پاک و ہند بر صغیر کے اندر شرک کا ماحول تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ اولیاء کرام کی محنت تھی کہ لوگ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور پکے موحد بنے۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جو ہے وہ تصوف جو ہے وہ شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ سورۃ ممتحنہ کی 28واں پارہ ہے، سورۃ ممتحنہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی آپ کے پاس اگر مومن عورتیں آئیں، وہ اس بات پر آپ سے بیعت کریں، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، کہ وہ شرک نہیں کرے گی اللہ کے ساتھ، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، غلط الزام نہیں لگائیں گی کسی کے اوپر، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیکی کے کاموں میں، فبایعہن، آپ ان سے بیعت کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان سے بیعت کیجئے، فبایعہن واستغفر لہن، اللہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب تصوف کا جو سارا دار و مدار ہے
وہ بیعت پر ہے. جو ایک پیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے. اب وہ ان سب چیزوں میں بیعت لیتا ہے، شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی. یہ بیعت تصوف اور کیا چیز ہے؟ وہ قرآن کے اندر اس کا بیان آیا ہے، کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں تصوف؟ تو اس لیے بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریض منصبی میں شامل ہیں، ہم اس غلط فہمی کو دور کریں. اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرنے کے بعد کہہ رہے یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ انک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حکمت بھی ہے آپ کے پاس، حکمتیں بھی اپنی ساری کی ساری موافق کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فریض منصبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرائض کو آگے امت نے چلانا ہے. اب امت کی ذمہ داری ہے ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جب امت کی طرف منتقل، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا سمجھانا، احادیث کو پڑھنا پڑھانا، اور اس کے ساتھ تزکیہ نفس کا سلسلہ بھی چلانا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے مل کر اس کے اوپر محنت کریں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.